صاحب صاحب اور مسجد کی تمام کمیٹی کے ممبران معاونین، آپ سب قابل تعریف ہیں کہ آپ نے اپنی مسجد کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے پڑھنے کو اور آپ سب کے سننے کو قبول فرمائے۔ یہ علماء کرام کی محفل ہے اور یہ بڑی مبارک محفل ہے کہ آپ دیکھیں کہ علماء کرام کس طرح سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے ستاروں کے بیچ میں چمکتا ہوا دمکتا ہوا چاند، 14ویں رات کے چاند علماء کرام کی آپ زیارت کر رہے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، النظر الی الکعبۃ عبادۃ، النظر الی المسجد عبادۃ، النظر الی وجہ علی عبادۃ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والنظر فی وجہ الوالد عبادۃ، والنظر فی وجہ عالم کل راس عبادۃ۔ فرمایا کہ قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور فرمایا کہ علماء کرام کی زیارت کرنا پوری کی پوری عبادت ہے۔ آپ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، علماء کرام کی زیارت کر رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ۔ علماء کرام کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکرم العلماء فإنهم ورثۃ الانبیاء۔ دیکھو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ افراتفری کا ماحول نہ کریں، جب نبی کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو سبحان اللہ کہا کریں، چاہے سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے لیکن سبحان اللہ کہیں۔ نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکرم العلماء فإنهم ورثۃ الانبیاء، ومن اکرمهم فقد اکرم اللہ ورسولہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی تعظیم کرو، ان کی ریسپیکٹ کرو، ان کا ادب احترام کرو، ان کو ویلیو دو، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس نے علماء کرام کی عزت کی، ان کی تعظیم کی، ان کی ریسپیکٹ کی، ان کا ادب احترام کیا، گویا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ادب و تعظیم کی۔ یہ مقام ہے علماء کرام کا، علماء کرام کی شان ہے۔ امام عشق و محبت حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عالم دین مسجد کے اندر فرماتے ہیں کہ عالم دین مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آئے تو مقتدیوں پر لازم ہے کہ عالم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عالم دین کا کتنا بڑا ہوگا۔ اور ایک مقام پر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، پتہ جائے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی خلف عالم تقی، من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم متقی پرہیزگار کے پیچھے اس کی اقتدا میں نماز کی تو گویا کہ اس نے نبی کے پیچھے نماز ادا کی، نبی کے پیچھے اس نے نماز ادا کی۔ یہ عالم دین کی شان ہے۔ اور ایک مقام پر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نوم العالم خیر من عبادت الجاہل۔ کیا؟ نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، عالم کا سونا بھی جو ہے وہ جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن
جب عالم دین سوتا ہے جو قرآن و حدیث کا درس دے رہا ہے، جو بات و نصیحت کر رہا ہے، جو جمعے کے دن خطبے منبر پر کھڑا ہو کر آپ کو تقریر کر کے سنا رہا ہے، بات و نصیحت کر رہا ہے، آپ کے بچوں کو علم دین سکھا رہا ہے، جب ایسا عالم دین سوتا ہے تو فرمایا کہ اس کا سونا بھی جو ہے وہ ظاہر کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ علم دین سکھا رہا ہے۔ بڑی پیاری پیاری حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا فضل العالم کفضل القمر علی سائر الکواکب، عالم دین کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ سبحان اللہ، جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء یحبهم اہل السماء ويستغفر لهم الحيتان في البحر اذا ماتوا الى يوم القيامه، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات والارضين حتى النملة في هدرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، فرماتے ہیں کہ علماء کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جب عالم دین کی وفات ہوتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں قیامت تک سمندر کی مچھلیاں ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور یہی تک محدود نہیں، آسمان اور زمین کی مخلوق اس عالم دین کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، یہاں تک کہ چوٹیاں، بلوے اور مچھلیاں اس عالم دین کی بخشش کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ یہ عالم دین کی شان ہے، عالم دین کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آخری حدیث ہے، فرمایا ثم یوم القیامت شفاعۃ ثلاثۃ یشفع القیامۃ ثلاثۃ، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین لوگ شفاعت فرمائیں گے۔ کون؟ تین لوگ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، الانبیاء ثم العلماء والشہداء، انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، علماء کرام شفاعت فرمائیں گے اور شہداء کرام شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے علماء کی تعظیم اور ادب اور احترام کرو۔ جب تک قومیں اپنے علماء کا ادب احترام کرتی ہیں، اپنے ائمہ کا ادب احترام کرتی ہیں، وہ باعزت رہتی ہیں، انہیں کامیابی ملتی ہے۔ میرے عزیز، میرے بہت ہی قریب دوست اور میرے عزیز حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بن محمد صاحب، جنہیں میں بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، بڑی اچھی سوچ کے ماشاءاللہ انسان ہیں، اور اپنی فکر میں ایک بڑی تعلیمی انقلاب رکھتے ہیں، تعلیم کے بارے میں بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کیسے ہونی چاہیے، ادارہ کیسے چلایا جانا چاہیے، بچوں کا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہونا چاہیے، اس میں کس طرح کا سلیبس ہونا چاہیے، ماڈرن ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن کس طرح سے ہونا چاہیے۔ بڑا عظیم آپ کے خیالات ہیں، بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں، بڑی اچھی آپ کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کو قبول فرمائے، اور بڑی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق